عثمانی فوجیں مختلف قسم کے حملوں کے طریقے اختیار کر رہی تھی۔ شہر میں داخل ہونے کے لیے عثمانیوں نے ایک نیا طریقہ اختیار کیا، اور وہ یہ کہ لکڑی کے تختوں سے ایک بہت بڑا اور بلند چلتا پھرتا قلعہ بنایا۔ اس موبائل یعنی متحرک قلعے کی 3 منزلیں تھیں۔ یہ مصنوعی قلعہ شہر کی فصیلوں سے زیادہ اونچا تھا۔ اس قلعے کو گیلے چمڑے کا لباس پہنا دیا گیا تاکہ آگ اثر نہ کرے۔ ہر منزل میں مجاہد بٹھا دیے گئے۔ اوپر والی منزل میں تیر انداز تھے جو ہر اس شخص کو نشانہ بناتے تھے جو فصیل سے سر نکالتا تھا۔ جب عثمانی اس قلعے کو لے کر آگے بڑھے تو شہر کا دفاع کرنے والوں کے دلوں پر رعب چھا گیا۔ مسلمان اپنے اس متحرک قلعے کو باب رومانوس کی فصیل کے قریب لائے۔ شاہ قسطنطین بذات خود آگے بڑھا اور اس کے ساتھ اس کے سپہ سالار بھی تھے تاکہ وہ اس متحرک قلعے کی راہ روکیں اور اسے فصیل سے پیچھے دھکیلنے کی کوئی ترتیب بنائے۔ عثمانی اسے فصیلوں تک لے آنے میں کامیاب ہو گئے۔ قلعہ فصیل سے جوڑ دیا گیا اور متحرک قلعے والوں اور فصیلوں پر موجود نصرانی فوجوں کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی۔ معرکہ کارزار خوب گرم ہوا۔ مسلمان قیدی جو ابھی تک قلعے میں زندہ تھے فصیلوں پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے اور قید سے رہائی پائی۔ قسطنطین کو یقین ہو گیا کہ شکست ہو کر رہے گی، لیکن محصورین نے قلعے پر خوب آتش باری کی، حتیٰ کہ اس آتش باری کا قلعے پر بھی اثر ظاہر ہوا۔ متحرک قلعہ آگ پکڑ گیا اور جل گیا اور اپنے قریب بیزنطینی برجوں پر گر پڑا۔ اس متحرک قلعے میں جتنے دفاع کرنے والے مجاہدین تھے تمام کو قتل کر دیا گیا اور خندق کو مٹی اور پتھروں سے بھر دیا گیا۔ عثمانی مایوس نہ ہوئے اور کوشش کرتے رہے۔ فاتح جو اس واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہنے لگے، کل ہم ایسے 4 متحرک قلعے اور بنائیں گے۔ محاصرہ طول پکڑ گیا۔ اس میں سختی برتی گئی حتیٰ کہ بیزنطینی تھک ہار گئے۔ 24 مئی کو سرداران شہر نے شاہی محل میں اجلاس منعقد کیا جس میں قسطنطین بذات خود شریک ہوا۔ مجلس میں شریک سب لوگ افق پر نا امیدی کے چھائے ہوئے بادل دیکھ رہے تھے۔ اسی وجہ سے بعض لوگوں نے بادشاہ کی خدمت میں یہ تجویز پیش کی کہ وہ شہر فتح ہونے سے پہلے نکل جائے، لیکن بادشاہ نے دوبارہ اس تجویز کو مسترد کر دیا اور شہر میں رہنے کے عزم کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ آخری لمحے تک اپنی رعایا کے ساتھ رہے گا۔ مجلس ختم ہوئی تو بادشاہ محل سے باہر آیا اور فصیلوں اور قلعہ بندیوں کا معائنہ کرنے لگا۔ ٹھیک ہے وہ کافر تھا لیکن مضبوط کافر تھا، ہمارے مسلمان ملکوں پر مسلط ہجڑوں کی طرح نہیں تھا۔ کئی افواہیں شہر میں گردش کر رہی تھیں اور شہر کا دفاع کرنے والی فوجوں کے حوصلے پست ہو رہے تھے۔ ان افواہوں میں سب سے اہم 16 جمادی الاولیٰ بمطابق 25 مئی کو پیش آنے والا واقعہ تھا۔ ہوا یہ کہ شہری حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی مورتی اٹھائے شہر میں گھوم رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے اور دشمنوں کے خلاف مدد کی درخواست کر رہے تھے کہ اچانک مورتی ان کے ہاتھوں سے گری اور چکنا چور ہو گئی۔ مورتی کا یوں ٹوٹنا مسیحیوں کے نزدیک ایک غیر معمولی واقعہ تھا جو آنے والے کسی خطرناک امر کی طرف اشارہ تھا۔ یہ کافر وہمی قسم کے ہوتے ہیں جو بلی سے بھی، چوہے سے بھی اور ہر قسم کی گردشوں سے ڈرتے ہیں۔ شہر کے باسی اس واقعے سے بہت متاثر ہوئے، بالخصوص شہر کا دفاع کرنے والی فوج بے حد پریشان ہوئی۔ پھر دوسرا دن یعنی 26 مئی کو ایک اور واقعہ رونما ہوا۔ زوردار بارش ہوئی، بجلی چمکی اور آسمانی آگ کا ایک گولہ عین آیا صوفیہ کی چھت پر آ کر گرا۔ نصرانیوں کے پادری نے اسے شہر کے لیے بدشگونی خیال کیا۔ وہ بادشاہ کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں چھوڑ دیا ہے اور یہ شہر عن قریب عثمانی مجاہدوں کے ہاتھوں فتح ہو جائے گا۔ پادری کی یہ باتیں سن کر بادشاہ اس قدر پریشان ہوا کہ اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ عثمانی توپ خانہ مسلسل گولہ باری کر رہا تھا۔
فصیلوں اور قلعہ بندیوں کو نشانہ بنا رہا تھا۔ فصیل میں اب جگہ جگہ رخنے پیدا ہو گئے تھے، شگاف پڑ گئے تھے۔ عثمانی مجاہدین نے قلعے سے گرے ہوئے پتھروں اور اینٹوں سے خندقوں کو پر کرنا شروع کر دیا تھا، اور یہ امکان پیدا ہو گیا تھا کہ کسی بھی لمحے مسلمان حملہ کر کے شہر میں گھس جائیں گے، لیکن کس جگہ سے شہر میں داخل ہوں گے قطعی طور پر ابھی تک کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ شہر میں داخل